کسی زمانے میں ایک بادشاہ کا بیٹا وزیر کے بیٹے کے ساتھ پڑھتا تھا۔ ایک روز پڑھائی میں جب یہ دونوں مصروف تھے تو اچانک شہزادہ وزیرزادے سے کہنے لگا، اگر ہم پڑھتے پڑھتے یہیں سو گئے تو ہم میں سے جو پہلے اٹھے گا وہ دوسرے کو جگا دے گا۔ پڑھتے پڑھتے آخر کار وہ دونوں لڑکے سو گئے۔ دوسرے روز جب وزیرزادے کی آنکھ پہلے کھل گئی تو اس نے وعدے کے مطابق شہزادے کو بھی جگا دیا۔ آنکھ کھلتے ہی شہزادے نے اپنے چاروں طرف دیکھا اور پھر اچانک زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر وزیرزادہ گھبرا گیا۔ اس نے شہزادے سے رونے کا سبب جاننے کی کوشش کی مگر شہزادہ کچھ بھی نہ بولا، وہ خاموش رہا۔ اس کے رونے کی آواز سن کر ملکہ بھی آ گئی۔ ملکہ نے بھی پوچھا مگر شہزادہ تب بھی کچھ نہ بولا اور خاموش رہا۔ بادشاہ نے بھی لاکھ کوشش کی لیکن اس نے اپنے والد سے بھی کچھ نہ کہا اور چپ رہا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر بادشاہ بہت پریشان ہو گیا اور اس نے وزیرزادے کو پھانسی کا حکم سنا دیا۔ بادشاہ کا خیال تھا کہ وزیرزادہ رات کو شہزادے کے کمرے میں سویا تھا اور اسی نے شہزادے کو کوئی ایسی بات کہی ہے جس کی وجہ سے شہزادے کو مسلسل چپی لگ گئی ہے۔ آخر کار وہ دن بھی آ پہنچا جس دن وزیرزادے کو پھانسی دی جانے والی تھی۔ پھانسی گھاٹ کے نزدیک بہت سے لوگ جمع تھے اور جبکہ ایک طرف بادشاہ اور شہزادے مزید بیٹھے تھے۔ جب جلاد اسے پھانسی کے پھندے کے قریب لے گیا تو شہزادے نے اپنی چپ توڑ ڈالی۔ اس نے کہا، اسے کچھ مت کرے، اس کی نہ کوئی غلطی ہے اور نہ اس کی وجہ سے میں خاموش ہوں اور نہ ہی اس نے مجھے مارا ہے۔ کچھ دن پہلے رات سونے سے پہلے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم میں سے جو کوئی پہلے اٹھے گا وہ دوسرے کو بھی جگا دے گا۔ چونکہ اس کی آنکھ پہلے کھل گئی تو اس نے وعدے کے مطابق مجھے بھی جگا دیا۔ جس لمحے اس نے مجھے جگانے کی کوشش کی اس لمحے میں ایک بہت ہی حسین خواب دیکھ رہا تھا۔ میرے خواب بے حد حسین تھے، میرے خواب حقیقی تھے کہ اس کے ٹوٹنے سے مجھے بہت صدمہ پہنچا اور یہی دکھ ہے جو مجھے خون کے آنسو رلا رہا ہے۔ بادشاہ نے جب خواب سننے کی فرمائش کی تو شہزادہ بولا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک ایسے شہر میں ہوں جہاں کی ہر چیز سبز ہے اور شہر کے وسط میں ایک سبز دریا بہہ رہا ہے۔ اس سبز دریا کے کنارے ایک سبز رنگ کا محل ہے جہاں پر ایک سبز پری کھڑی مسکرا رہی ہے اور سب چیز اتنی اس قدر حسین تھی کہ میں پہلے نظر ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ میں اس سے بات کرنے ہی لگا تھا کہ وزیرزادے نے مجھے جگا دیا۔ اس سبز پری نے مجھ پر جادو سا کر دیا ہے، میری آنکھوں کے سامنے اس کا چہرہ ہٹتا ہی نہیں۔ مجھے اس وقت تک سکون نہیں مل سکتا جب تک میں سبز پری کو حاصل نہ کر سکوں۔ لگتا ہے اب کبھی بھی یہ سکھ مجھے نہیں مل سکے گا اور میں اب سکھ کی نیند نہیں سو پاؤں گا جب تک میں سبز پری کو حاصل نہ کر لوں۔ لگتا ہے اب کبھی بھی میں سکھ نہیں رہ پاؤں گا۔ خواب سننے کے بعد بادشاہ نے فوراً وزیرزادے کو رہا کرنے کا حکم دیا مگر ساتھ ہی وہ شہزادے کے خواب کے بارے میں سوچ بچار کرنے لگا۔ کسی بھی باپ کی طرح وہ بھی اپنے بیٹے کو خوشی کے ساتھ دیکھنا چاہتا تھا، اس پریشان حال سے اسے نکالنا چاہتا تھا۔ اس نے شہزادے سے کہا، یہ کام تو بہت مشکل ہے، اب ہم کیا جانیں وہ سبز شہر کہاں ہے جس کے وسط میں سبز دریا بہتا ہے، سبز دریا کے کنارے سبز محل کہاں ہے جہاں سبز پری رہتی ہے، اسے ہم بھلا کہاں تلاش کریں گے؟ شہزادہ بولا، خواب میں نے دیکھا تھا اس لیے لہٰذا اب سبز پری کی تلاش بھی مجھے ہی کرنی ہوگی۔ یہ کہنے کے بعد شہزادے نے بادشاہ سے سبز پری کو ڈھونڈنے کی اجازت مانگی۔ بادشاہ تو پہلے ہی پریشان تھا، اب شہزادے کی روانگی کا سوچ کر گھبرا گیا۔ اس نے شہزادے کو مختلف بہانوں سے روکنے کی کوشش کی مگر شہزادہ کے دل و دماغ پر ایک ہی بھوت سوار تھا۔ آخر بادشاہ کو ہار ماننا پڑا اور شہزادے کے جانے کے انتظامات ہونے لگے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ شہزادے کو سلطنت کا سب سے تیز رفتار گھوڑا دیا جائے۔ شہزادہ کئی دن اور راتیں مسلسل سفر میں رہا۔ آخر کار ایک خانہ خواہ کے پاس پہنچ کر اس نے اپنا گھوڑا روک دیا اور درخت کے پیچھے بیٹھ کر آرام کرنے لگا۔ اسے یہاں بیٹھے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک بزرگ وہاں پر آ پہنچے۔ اتنی ہی دیر دونوں خاموش بیٹھے رہے، پھر بزرگ کہنے لگے، اے نوجوان، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور ان جنگلوں میں کیوں بھٹک رہے ہو؟ شہزادے نے اپنا خواب سنایا اور کہا کہ میں سبز پری کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو بزرگ نے اسے تسلی دی اور کہا، رات کے وقت جب شہزادہ گہری نیند سو گیا
تو بزرگ نے اپنے سامان سے ایک مختلف قسم کی خرامی نکالی اور انہیں اپنے پیر میں ڈالا اور کہا، چل چل خرامی چل، سبز شہر میں چل۔ اگلے ہی لمحے وہ بزرگ سبز شہر میں کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا، چل چل خرامی چل، اس سبز دریا کو چل۔ آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ سبز دریا کے کنارے کھڑے تھے۔ کچھ دیر انہوں نے اس دریا کا نظارہ کیا اور پھر بولے، چل چل خرامی چل، اس سبز محل میں چل۔ اب وہ سبز محل کے اندر کھڑے تھے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے محل کے اندر سبھی کمروں میں جھانکا۔ آخر کار انہیں ایک کمرے میں سبز پری مل گئی جو اپنے بستر پہ سو رہی تھی۔ پری کو دیکھ کر پہلے تو بزرگ مسکرائے اور پھر بولے، چل چل خرامی چل، اب خانقاہ کو چل۔ خانقاہ واپس پہنچ کر بزرگ سو گئے اور صبح اس بات کا ذکر انہوں نے شہزادے سے بھی نہ کیا۔ دوسری رات وہ بزرگ پھر سبز محل میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہاں کا جائزہ لے کر واپس لوٹ آئے۔ اب وہ سبز محل اور وہاں کے مکینوں کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر چکے تھے۔ چوتھے روز بزرگ نے شہزادے کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا، سبز پری کو تو میں نے تلاش کر لیا ہے، میری مانو تو تم اسے بھول جاؤ کیونکہ اسے حاصل کرنا بہت مشکل ہے، وہ جناتوں کے قبضے میں ہے۔ مگر شہزادہ سبز پری کو حاصل کرنے کی ضد پہ اڑا تھا اور اس نے بزرگ سے کہا کہ خدا کے لیے آپ مجھے سبز محل میں چھوڑ آئیں، اگر خدا کی مرضی ہوگی تو میں اسے حاصل کر لوں گا، اور اگر خدا نے میری زندگی اتنی ہی لکھی ہے تو یہ میرا مقدر ہے۔ شہزادے کی بات سن کر بزرگ بہت خوش ہوئے اور اسے اپنی خرامی دی اور دوسری خود پہن کر بولے، چل چل خرامی چل، اس سبز شہر میں چل۔ رات کے وقت جب شہزادہ گہری نیند سو گیا تو بزرگ نے اپنے سامان سے ایک مختلف قسم کا گھڑا نکالا اور خرامی نکالی اور انہیں اپنے پاؤں میں نکالے۔ ایک مخصوص قسم کی خرامی نکالی اور انہیں اپنے پیر میں ڈالا اور کہا، چل چل خرامی چل، سبز شہر میں چل۔ اگلے ہی لمحے وہ بزرگ سبز شہر میں کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا، چل چل خرامی چل، اس سبز دریا کو چل۔ آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ سبز دریا کے کنارے کھڑے تھے۔ کچھ دیر انہوں نے اس دریا کا نظارہ کیا اور پھر بولے، چل چل خرامی چل، اس سبز محل میں چل۔ اب وہ سبز محل کے اندر کھڑے تھے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے محل کے اندر سبھی کمروں میں جھانکا۔ آخر چل سبز محل کے بارے میں سن کر تو شہزادے کی حالت بہت زیادہ غیر ہونے لگی اور وہ فوراً ہی سبز پری کو ایک نظر دیکھنا چاہتا تھا۔ اسی لمحے وہ سبز محل میں پہنچ گیا۔ اب بزرگ نے شہزادے کے اس کے کمرے کی طرف لے گئے جہاں سبز پری قید تھی۔ شہزادے نے دروازے کی اونٹ سے کمرے میں جھانکا تو سامنے سبز پری کا چہرہ نظر آیا۔ سبز پری بین بجا رہی تھی مگر اس کی گود میں ایک ہیبت ناک نیو سر رکھ کر سو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر شہزادہ گھبرا گیا۔ بزرگ نے اس کے آہستہ سے کہا، میں تمہیں منع کرتا رہا مگر تم ضد لگا بیٹھے تھے۔ یہ سن کر شہزادہ جوش میں آ گیا اور سبز پری کے سامنے چلا گیا۔ سبز پری نے جو اسے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ ایسے خوبصورت شہزادے کو اس نے اس سے پہلے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ سبز پری کو شرماتا ہوا دیکھ کر شہزادے کے حوصلے بلند ہو گئے اور اس نے سبز پری سے کہا، جس روز تجھے میں نے اپنے خواب میں دیکھا تھا اسی روز سے میں تیری تلاش میں بھٹک رہا ہوں۔ آج میں تجھے یہاں سے آزاد کرانے آیا ہوں، کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ سبز پری شہزادے کو دیکھتے ہی اس کے محبت میں گرفتار ہو چکی تھی اور اس نے اپنا سر ہلایا اور دیو کی طرف دیکھ کر گھبرا کر اشارے سے شہزادی کو بتایا، جب تک یہ بین بجتی رہے گی دیو بھی سویا رہے گا، اگر بین بجنا بند ہو گئی تو وہ دیو جاگ اٹھے گا اور تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ شہزادے نے کہا، تم بے فکر رہو، تم مجھے یہ بین دے دو، میں اسے بجاتا ہوں اور تم یہاں سے بھاگ جاؤ، میں اس دیو سے لپٹ لوں گا۔ یہ سن کر سبز پری کو یقین ہو گیا کہ جو میری خاطر اس دیو سے لڑنے کے لیے تیار ہے تو وہ واقعی مجھے بہت چاہتا ہے۔ لیکن سبز پری اتنی سنگ دل نہ تھی کہ شہزادے کو مصیبت میں ڈال کر خود باہر چلی جاتی۔ شہزادہ اس سے بین لینا چاہتا تھا اور وہ مزید آگے۔ شہزادہ سبز پری سے بین لینا ہی جا رہا تھا کہ بزرگ آگے بڑھے اور کہا کہ یہ بین مجھے دو، میں بین بجاتا ہوں
اور تم سبز پری کو لے کر یہاں سے نکل چلو، میں بھی کچھ دیر بعد خانقاہ میں پہنچ جاؤں گا۔ شہزادہ بھی خودغرض نہ تھا، اس نے جواب دیا، اے بزرگ، آپ کی مجھ پر بہت احسان ہے، پہلے ہی آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا، اب میں آپ کو مصیبت میں ڈال کر کیسے جا سکتا ہوں؟ بزرگ مسکرائے اور بولے، تمہیں معلوم ہے میرے پاس کرامت کا تحفہ ہے، میں اس دیو کے قابو بالکل بھی نہ آؤں گا۔ شہزادے کو اطمینان ہوا کہ وہ بزرگ کی کرامات دیکھ چکا تھا۔ وہ شہزادی کو راضی کرنے کے بعد بزرگ نے کہا، تم میری ایک کھڑاؤں لے لو اور دونوں اپنا اپنا پاؤں اس میں پھنسا لو، یہ کھڑاؤں تمہیں خانقاہ لے جائے گی۔ سبز پری بولی، اے بزرگ، میں تو خود اڑ کر جا سکتی ہوں اور شہزادے کو بھی اپنے ساتھ خانقاہ لے جاؤں گی۔ بزرگ نے سبز پری کو خانقاہ کا راستہ سمجھایا اور کہا، تم چلو، میں تمہارے پیچھے آ رہا ہوں۔ شہزادے نے بین بزرگ کے ہاتھوں میں تھما دی اور سبز پری کے ساتھ اس محل سے نکل آیا۔ کچھ دیر بعد بین بجانے کے بعد بزرگ نے اپنے پاؤں میں خرامیں ڈال لی اور بین کو فرش پر پھینک کر بولے، چڑھ چڑھ خرامیں چڑھ، اس خانقاہ میں چل۔ دوسرے ہی لمحے بزرگ خانقاہ میں پہنچ گیا۔ بزرگ کو دیکھ کر شہزادہ اور سبز پری بہت خوش ہوئے۔ کچھ روز بزرگ کے پاس گزرنے کے بعد شہزادہ سبز پری کو لے کر اپنے وطن کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں سبز پری شہزادے سے کہنے لگی، میں تمہارے وطن جا تو رہی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ جب شہزادے نے شرط کے بارے میں پوچھا تو سبز پری نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ تم پہلے اپنے شہر سے باہر ایک محل تعمیر کراؤ جو صرف ہم دونوں کے لیے ہوگا۔ تمہارے خاندان کے کسی بھی فرد کو اس محل میں آنے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی۔ شہزادے نے پری کی بات کو مان لیا اور پری کے لیے ایک محل شہر سے باہر بنوایا۔ ہم دونوں اسی میں رہیں گے۔ جب دونوں شہر کے نزدیک پہنچے تو پہرے داروں نے شہزادے کی گھوڑی کو پہچان لیا۔ شہزادے نے پہرے دار کو کہا، بادشاہ سلامت کو اطلاع کر دو کہ ہم دونوں شہر کے باہر والے محل میں ٹھہریں گے، ہمیں ملنے ابھی کوئی نہ آئے۔ کچھ دن آرام کرنے کے بعد میں خود بادشاہ سلامت کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ بادشاہ کو پیغام پہنچا دیا گیا اور شہزادہ سبز پری کے ہم ساتھ محل میں چلا گیا۔ دوسرے روز شہزادے نے اکیلے ہی بادشاہ حضور کے سامنے حاضری دی اور ان کے سامنے صورتحال ظاہر کیا۔ بادشاہ کو صرف شہزادے کی خوشی عزیز تھی۔ وہ خوش تھا کہ اس کے بیٹے نے اپنی منزل پا لی۔ بادشاہ نے اپنے خاندان کے سبھی افراد کو شہزادے کے محل میں نہ جانے کی تاکید کر دی اور شہزادہ خوشی خوشی وہاں پر سبز پری کے پاس چلا گیا۔ اس دن وہ خوشی خوشی سبز پری کے پاس چلا گیا۔ اس بات کو ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن خاندان کے کچھ عورتیں اکٹھی ہو کر ملکہ کے پاس جا پہنچی۔ انہوں نے ملکہ سے ایسی باتیں کی کہ مجبوراً ملکہ کو اپنے ساتھ لے کر شہزادی کے محل پر جانا پڑ گیا۔ ان عورتوں کی نظر جب سبز پری پر پڑ گئی تو اس نے اس کے حسن پر زمین آسمان ایک کر دی۔ اپنی تعریف سن کر سبز پری بولی، ابھی میں خاک خوبصورت نظر آتی ہوں، اگر آپ میری اصل صورت دیکھ لیں تو آپ کی آنکھ کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ تو جاؤ، جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ۔ ملکہ نے کہا، اگر آپ میرا اصل روپ دیکھیں تو بس دیکھتی ہی رہ جائیں گی۔ ملکہ بولی، چل بیٹی، دیر کس بات کی ہے، جلدی سے تیار ہو کر آ جا۔ سبز پری اپنے کمرے میں گئی اور اپنا اصل پہن کر ان عورتوں کے سامنے سلام کرنے کے لیے آ گئی۔ یہ عورتیں دیکھتی ہی رہ گئی۔ ابھی سبز پری کے حسن کو دیکھ کر حیران ہی ہو رہی تھی کہ سبز پری اڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ جب شہزادے کو سبز پری کے چلے جانے کا علم ہوا تو اس پر دکھوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور اس نے رو رو کر اپنا حال تباہ کر لیا۔ اپنے پاؤں میں خرامیں ڈال لی اور بین کو فرش پر پھینک کر بولے، چڑھ چڑھ خرامیں چڑھ، اس خانقاہ میں چل۔ دوسرے ہی لمحے بزرگ خانقاہ میں پہنچ گیا۔ بزرگ کو دیکھ کر شہزادہ اور سبز پری بہت خوش ہوئے۔ کچھ روز بزرگ کے پاس گزرنے کے بعد شہزادہ سبز پری کو لے کر اپنے وطن کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں سبز پری شہزادے سے کہنے لگی، میں تمہارے وطن جا تو رہی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ جب شہزادے نے شرط کے بارے میں پوچھا تو سبز پری نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ تم پہلے اپنے شہر سے باہر ایک محل
महल तामीर कराओ जो सिर्फ हम दोनों के लिए होगा। तुम्हारे ख़ानदान के फ़र्द, कोई भी फ़र्द इस ख़ानदान तुम्हारे ख़ानदान के किसी भी फ़र्द को इस महल में आने की कोई इजाज़त नहीं होगी। शहज़ादे ने परी के बात को मान लिया और परी के लिए एक महल शहर से बाहर बनवाया। हम दोनों इसी में रहेंगे। जब दोनों शहर के नज़दीक पहुँचे तो पहरेदारों ने शहज़ादे की घोड़ी को पहचान लिया। शहज़ादे ने पहरेदारे को कहा, बादशाह सलामत को इत्तला कर दो कि हम दोनों शहर के बाहर वाले महल में ठहरेंगे। हमें मिलने अभी कोई ना आए। कुछ दिन आराम करने के बाद बादशाह के सलामत में पेश आऊँगा। कुछ दिन आराम करने के बाद मैं खुद बादशाह सलामत की खिदमत में हाजिर होऊंगा। बादशाह को पैगाम पहुंचा दिया गया और शहज़ादा सब्ज़ परी के हमसाथ महल में चला गया। दूसरे रोज़ शहज़ादे ने अकेले ही बादशाह हुजूर के सामने हाजिरी दी और उनके सामने सूरत हाल ज़ाहिर किया। बादशाह को सिर्फ शहज़ादे की खुशी अजीज़ थी। वो खुश था कि उसके बेटे ने अपनी मंजिल पा ली। बादशाह ने अपने ख़ानदान के सभी अफराद को शहज़ादे के महल में ना जाने की ताकीद कर दी और शहज़ादा खुशी खुशी वहाँ पर सब्ज़ परी के साथ चला गया। सब्ज़ परी के पास चला गया। इस दिन वो खुशी खुशी सब्ज़ परी के पास चला गया। इस बात को अभी कुछ दिन ही गुजरे थे और शहज़ादा खुशी खुशी सब्ज़ परी के पास चला गया। इस बात को अभी कुछ ही रोज़ गुजरे थे कि एक दिन ख़ानदान के कुछ औरतें इकट्ठी होकर मलिका के पास जा पहुंची। इन्होंने मलिका से ऐसी ऐसी बातें की कि मजबूरन मलिका को अपने साथ लेकर शहज़ादी के महल पर जाना पड़ गया। इन औरतों की नज़र जब सब्ज़ परी के पर पड़ गई जब सब्ज़ परी पर पड़ गई तो इसने उसके हुस्न पर ज़मीन आसमान एक कर दी। अपनी तारीफ़ सुनकर सब्ज़ परी बोली, अभी मैं खा खूबसूरत नज़र आती हूँ। अगर आप अगर आप मेरी असल सूरत देख लें तो आपकी आँख खुली की खुली रह जाएंगी। तो जाओ जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। मलिका ने कहा, अगर आप मेरा असल रूप देखें तो बस देखती ही रह जाएंगी। मलिका बोली, चल बेटी, देर किस बात की है, जल्दी से तैयार होकर आ जा। सब्ज़ परी अपने कमरे में गई और अपना असल लिबास पहनकर इन औरतों के सामने सलाम करने के लिए आ गई। ये औरतें देखती ही रह गई। अभी सब्ज़ परी के हुस्न को देखकर हैरान ही हो रही थी कि सब्ज़ परी उड़कर वहाँ से चली गई। सब्ज़ परी के चले जाने का इल्म हुआ तो इस पर दुखों के पहाड़ टूट पड़े और इसने रो रो कर अपना हाल तबाह कर लिया। एक रोज़ गम में निगार बादशाह के पास जा पहुंचा और बोला, सब्ज़ परी के बगैर मैं एक पल भी नहीं रह सकता। आप मुझे इजाज़त दें ताकि मैं दोबारा सब्ज़ परी की तलाश में जा सकूं। बादशाह से भी शहज़ादे की हालत ना देखी जा रही थी, इसलिए बादशाह ना चाहते हुए भी शहज़ादे को जाने की इजाज़त दे दी। शहज़ादा फिर से सब्ज़ परी की तलाश में निकल खड़ा हुआ। कई दिन के सफ़र के तलाश में वो उसी खानका में पहुंच गया जहां वो बुज़ुर्ग मिले थे। जब शहज़ादा खानका पहुंचा तो वो बुज़ुर्ग भी अभी भी मौजूद थे जिन्होंने शहज़ादे को सब्ज़ परी से मिलाया था। शहज़ादे ने इन्हें तमाम कहानी सुनाई और इनसे एक बार फिर मदद मांगी। इसकी बातें सुनकर बुज़ुर्ग सोच में डूब गए और कुछ देर खामोश रहने के बाद उठे और खड़ामे पहनकर शहज़ादे को फिर इसी सब्ज़ शहर में ले गए जहाँ सब्ज़ दरिया बहता था, जिसके सब्ज़ महल में सब्ज़ परी थी। जब वो सब्ज़ परी के पास पहुँचे तो वो कमरे में अकेली थी और इसे देखते ही शहज़ादा उसकी तरफ लपका और बोला, शुक्र है इस बात का कि तुम्हें फिर से मिला दिया, और हम फिर चलते। शहज़ादे ने सब्ज़ परी के दोनों हाथ थाम लिए। सब्ज़ परी बोली, मैं तो बड़ी मुश्किल से तुम्हारे साथ चली गई थी। अब दियों ने ऐसा जादू कर दिया है कि यूँ ही मैं इस महल से निकलूँगी तो इसे मालूम हो जाएगा। अब तो वो ज़्यादा देर के लिए मुझे अकेला भी नहीं छोड़ता। वो कुछ ही देर में वापस आ जाएगा। जब तक दियो जिंदा है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती।
सब्ज परी को इस बात का यकीन था कि दियो ऐसा होने नहीं देगा। जब शहजादे ने सब्ज परी की बात सुनी तो उसका चेहरा मुरझा गया। बुजुर्ग ने इसके पास खड़े थे। इन्होंने शहजादे के सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, मत रो बेटा, मैं तुझे 1 सौंफ की 2 पुड़िया देता हूँ जो तेरे काम आएंगे। इन पुड़ियों को तू अपने पास रख ले। जब दियो यहाँ आए तो तू एक पुड़िया को उसकी आंख में डाल देना। दियो अंधा हो जाएगा। जब दियो अंधा हो जाए तो तू इससे वादा ले लेना कि बिनाई वापस आने पर वो सब्ज परी को रिहा कर देगा। ये जिन्नात अपने वादे का बात रखते हैं। अगर जब वो वादा कर लिए तो फिर वो वादे से नहीं मुकरते। तो फिर जब तुम नीले पुड़िया वाले सूप उसकी आंख में डाल देना। इस तरह तुम्हारा काम हो जाएगा। बुजुर्ग ने अभी शहजादे को पुड़िया पकड़ा ही थी कि एक ज़बरदस्त किशोर बुलंद हुआ और कमरे में धुआं ही धुआं फैल गया। दियो आ गया, अब जल्दी से कहीं छुप जाए, सब्ज परी ने कहा। बुजुर्ग और शहजादा फ़ौरन एक दरवाजे के पीछे छुप गए और सब्ज परी दूसरी तरफ खड़ी हो गई। दियो को कि एक ज़बरदस्त शोर बुलंद हुआ और कमरे में चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। दियो आ गया, अब जल्दी से कहीं छुप जाए, सब्ज परी ने कहा। बुजुर्ग और शहजादा फ़ौरन एक दरवाजे के पीछे छुप गया और सब्ज परी दूसरी तरफ खड़ी हो गई। दियो के महल में दाखिल होती इंसानों की बू आ गई। जब वो गुस्से में कमरे में दाखिल हुआ तो इसके सामने सब्ज परी अकेले खड़ी थी। अभी ये इधर उधर देख नहीं रहा था कि शहजादे के दरवाजे की ओट से निकलकर उसके सामने आ गया। यूं ही पुड़िया उसकी आंखों पे पड़ा, उसकी रोशनी जाने लगी। वो अपना सर पकड़कर बैठ गया। शहजादा उसके सामने खड़ा था, मगर दियो तो अपनी रोशनी खो जाने की वजह से सर पर हाथ पकड़कर बैठा था। आदमी ने कहा, ए दियो, मैं तुझे मारने नहीं आया हूँ, मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन तूने एक शहजादी, एक परी को कैद कर रखा है, इसकी सज़ा मैंने तुझे दी है। अगर तू शहजादी को रिहा कर देगा तो मैं तेरी बिनाई वापस कर दूंगी। हाँ, अगर मेरी बिनाई मुझे वापस मिल जाए तो मैं इस परी को रिहा कर दूंगा और मैं वादा करता हूँ कि मैं दोबारा किसी को कभी परेशान नहीं करूँगा। फिर शहजादे ने दूसरे पुड़िया को निकालकर उसकी आंखों में डाल दिया। जो ही दियो ने आंखें मली तो उसे सब कुछ नज़र आने लगा और उसने शहजादे का शुक्रिया अदा किया और वो अपना जादू ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ने लगा, चारों तरफ अंधेरा छा गया और जैसे ही अंधेरा छाया, चारों तरफ से चारों तरफ के सब्ज दरिया, सब्ज तालाब, सब कुछ गायब हो चुके थे और सिर्फ शहजादा और शहजादा, सब्ज परी और वो बुजुर्ग खड़े थे। और फिर परी शहजादी के साथ वो खानका पहुंच गए और वो दोनों बुजुर्ग को शुक्रिया अदा करने लगे और उन्हें अलविदा कहा और दोनों वतन की तरफ रवाना हुए। रास्ते में सब्ज परी ने शहजादे से कहा कि अब वो हमेशा इसके साथ रहेगी और इसके ख़ानदान के अफराद भी जब चाहें इसे देख सकते हैं।